کہ آپ سب کو معلوم ہے آج 26 جنوری ہے، یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ سال میں 2 دن ایسا آتا ہے، ایک آتا ہے 15 اگست اور ایک آتا ہے 26 جنوری۔ 15 اگست کسے کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور 26 جنوری جو آتا ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ آزادی کس کو کہتے ہیں اور جمہوریہ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو 15 اگست اس کو آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے، اور آزادی کیا چیز کی آزادی ہے؟ وہ آزادی ہے یہ ہندوستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کی آزادی ہے۔ اور آزادی کون دلایا؟ آزادی میں کس کا کردار تھا؟ علماء کا کیا کردار تھا؟ مسلمانوں کا کیا کردار تھا؟ علماء کی کیا تاریخ ہے؟ مسلمانوں کی کیا تاریخ ہے؟ آج یہ ہمارے ذہن میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آزادی میں جو علماء کا شرکت ہے، علماء کا کردار ہے، اس کو بھلایا جا رہا ہے۔ جو پہلے کتابوں کے شکل میں تھا اب اس کو مٹایا جا رہا ہے، دوسری کتابیں لائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغ سے بھی اس کو نکالا جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، اس ہندوستان میں ہماری کیا پہچان ہے، ہماری کیا حقیقت ہے، اس بات کو ہم بھول چکے ہیں۔ یہ ہندوستان جو آزاد ہوئی ہے، اس میں اگر علماء دیوبند نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ خدا کی قسم، اگر علماء نہ ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ ہندوستان جس میں ہم بسر کر رہے ہیں ایک ایسی ملک تھا جس کو سونے کا چڑیا کہا جاتے تھے، سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا۔ اس میں اتنے مال و دولت تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت عطا کی تھی، سونے کا خزانہ تھا یہ ہمارے ہندوستان۔ پوری دنیا کے اندر شاید کوئی دوسرا ملک اس وقت ایسا تھا جو ہندوستان کے جیسا مالدار تھا۔ یہ ہندوستان ایسی مالدار کے دوسرے ملکوں سے آدمی کو تجارت کرنے کے لیے آنے پر مجبور کرتے تھے۔ تو اسی طرح جب انگریز نے اس ہندوستان میں آیا، کس وجہ سے آیا؟ اس نے کہا ہم تجارت کرنے کے لیے آیا، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے زبان پہ کچھ تھا، دل کے اندر کچھ اور نیت تھا۔ انہوں نے اس ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے آیا اور تجارت کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ تجارت کرتے رہے، تجارت بڑھتے گیا۔ سب سے پہلے کلکتہ میں آیا۔ جیسے کہ آپ حضرت کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کے سب سے پہلا راجدھانی کلکتہ تھا، بہت پرانی شہر ہے۔ وہاں پر آیا اور اپنا ایسٹ انڈیا نامی ایک کمپنی کو کھولنا شروع کیا، اور وہ کمپنی میں ظاہری طور پر تجارت کمپنی چلاتے تھے، لیکن اندرونی تجارت، اندرونی وہ کیا کرتے تھے؟ سازشیں کرتے تھے۔ ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا ہے کیسے بھی، اور ہندوستان کا اپنا حکم چلانا ہے۔ وہ اندرونی یہ سازش کرتا تھا۔ 1601 میں سب سے پہلا جہاز ان کا جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا مالی تجارت کا سب سے پہلا جہاز 1601 چل میں آیا ہندوستان کے اندر، اور ان کی تجارتی معاملہ شروع ہو گیا۔ 1612 میں جہانگیر جو بادشاہ تھا اس کے حکومت پر انہوں نے تجارت کا کام شروع کر دیا۔ 1612 میں اپنی تجارت کا کام شروع کر دیا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ کلکتہ سے گجرات کے بعد پھر احمد آباد، پھر اجمیر، برہمانپور اور اسی طرح بہت سارے جگہ پر اپنی تجارتی مقام کو قائم کیا اور اپنی تجارت شروع کر دیا۔ اپنی تجارت کو شروع کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے وہ لوگ، یہ ظالم انگریز، ناپاک انگریز کیا کرتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیتے تھے، آہستہ آہستہ اپنے فوج تیار کر رہے تھے۔
ایسا کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہندوستان پہ قبضہ جمانے لگے اور اپنے حکومت چلانے لگے۔ اس وقت جو سب سے پہلے جنگ آزادی کا دور شروع ہوا، آج ہمارے ذہن میں ایک غلط فہمی یہ ڈال دی جاتی ہے کہ جنگ آزادی کا جو دور شروع ہوا وہ 1857 سے شروع ہوا، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ یہ 1857 سے 100 سال پہلے سے جنگ آزادی کا شروع ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جب اس بھانپ کو، اس چیز کا اندازہ لگایا کہ یہ ہمارے ہندوستان کو لوٹنا چاہتے ہیں، ہمارے ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اسی زمانے میں فتویٰ جاری کیا 100 سال پہلے ہی، اور وہ فتویٰ چلتے رہے یہاں تک کہ جانے کے بعد جب ان کی وفات ہوگی، ان کی بیٹا، جب انگریزوں نے آہستہ آہستہ ایک ایک قبضے کو، ایک ایک ملک کو، ایک ایک شہر کو، ایک ایک دیہات کو، ایک ایک گاؤں کو قبضہ کرنا شروع کیا، تو سب سے پہلا جو فتویٰ جاری کیا ان کے صاحب جد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا۔ اور کیا فتویٰ جاری کیا کہ آپ ہمارے اوپر فرض ہو گیا اس انگریز کو اس ہندوستان سے بھگانے کے لیے۔ اس سے پہلے کیا ہوا، 1757 میں سراج الدولہ جو کلکتہ کے بادشاہ تھے، راجا تھے، مہاراجا تھے کلکتہ کا، ان کا نام تھا سراج الدولہ، انہوں نے انگریز کے خلاف بات رکھی اور انگریز کو بھگانے کے لیے ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا، اور اس کے جنگ میں اچھا شکست دینے کے لیے تیار بھی تھا، پورا بھگانے کے لیے منصوبے بھی بنائے، لیکن اپنا ہی کچھ آدمی غداری کی وجہ سے وہ ان کو شکست ہو گئی اور سراج الدولہ ہار گئے۔ ہارنے کے بعد اسی طرح جو ایسا جانے مان، ایسا بہادر آدمی اس کے بعد وجود میں آیا، اور حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان، جس کو ہم جانتے ہیں، ان کا اس جنگ آزادی میں اتنا کردار تھا، جب تک ٹیپو سلطان دنیا کے اندر زندہ تھا یہ انگریز کھلا اپنی حکومت کو اعلان نہیں کر پاتے تھے، ان کو ڈر ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی شجاعت دی، ایسی طاقت دی، ایسی قوت دی کہ انگریز کی طرف وہ چٹان کی طرف کھڑے رہے۔ اور ٹیپو سلطان جو 1313 ہجری میں اور 1799 میں تھا، اور وہ حکمران میں آئے حیدر علی ٹیپو سلطان، ان کے انگریزوں کا بیٹا، انہوں نے 4 جنگیں کی، انگریزوں کے ساتھ 4 جنگیں کی، اور 4 جنگوں میں سے انہوں نے آخرکار انہی کے بھی ایک وزیر جنہوں نے اس کو غداری کرنے کی وجہ سے ان کو شکست ملا اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ٹیپو سلطان جو 1782 میں حکمران ہوئے، حکومت میں آئے، ٹیپو سلطان میسور کے حکمران تھے، اور وہ 1782 میں حکمران ہوئے، اور 1783 میں پہلی جنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلی جنگ میں فتح نصیب فرمائی۔ انگریزی کو ہار ہوئی انگریز کو، اور انگریز بہت پریشان تھے کہ کسی طرح ان سے بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، اس کے آنکھ میں جل رہے تھے انگریز نے۔ تو انہوں نے کیا یہ طے کیا کہ اگر اس کو ہرانا ہے اس کو ہم بل بوتے پر نہیں ہرا سکتے، سامنے سے اس کو ہرا نہیں سکتے، اس کو اندرونی چال چلنا پڑے گا۔ تو کیا کیا انگریزوں نے، میر صادق جو ان کے وزیر تھے، بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں اور بادشاہ اپنے وزیر پر بھرپور بھروسہ کرتے ہیں، تو میر صادق جو تھے بادشاہ کے وزیر تھے ٹیپو سلطان کے، اس کو زمین کے لالچ دیے گئے اور پیسے کے لالچ دیے گئے۔ لالچ دینے کی وجہ سے اس میر صادق، اس منافق میر صادق کی غداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ٹیپو سلطان کو ایک جنگ کے اندر انہوں نے شہید کر دیا، اور ٹیپو سلطان نے ایک بات کہی، یہ بات کہی ہے کہ 100 سالہ زندگی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی زندگی شیر کی زندگی جینا بہتر ہے، اور انہوں نے جام شہادت دی۔ اور جب انگریز کے جنرل، انگریز کے جو حکمر، جو لیڈر تھے، انہوں نے جیسے ہی سنا کہ ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، وہ مر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ پورے ہندوستان میں ہماری حکومت چلے گی، آپ پورے ہندوستان میں ہماری حکومت چلے گی۔ جب ایسی حالت میں علماء نے دیکھا کہ اگر ایسا چلتا رہا
تو ایک دور ایسا آئے گا کہ جب ہماری اس ہندوستان میں ہم ہندوستان میں غلام بن جائیں گے اور یہ لوگ ہندوستان کو غلام بنا دیں گے۔ تو علماء نے سب سے پہلے سوچا کہ اس کے خلاف کھانا ضروری ہے۔ تو جیسے کہ ان کے والد ان کے بیٹا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1752 میں 1772 میں اپنا فتویٰ جاری کیا اور سب سے پہلے آواز اٹھائی اور فرمایا اے لوگوں، ہر آدمی پر اب فرض عین ہو گیا کہ اس انگریز کے خلاف ہم جہاد کریں، اس انگریز کے خلاف ہم لڑائی کریں اور اس انگریز کو ہندوستان سے بھگائے۔ اگر ہم آج یہ نہیں کیا تو کل ہم غلام بن جائیں گے، ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، ہمیں غلام بنا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ جب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا، جاری کرنے کے بعد حضرت جب قریب عمر میں پہنچے، جب حضرت ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو حضرت نے 2 کمیٹی بنائے۔ ایک کمیٹی اپنے ہاتھ میں رکھے جس میں شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ دیکھو تھے، مولانا شاہ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ تھے، مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس میں مفتی رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس میں بہت سارے بڑے بڑے علماء تھے جنہوں نے مل کر یہ ساری چیزیں طے کی کہ کسی طرح اس انگریز کو ہندوستان کے خلاف، اس ہندوستان سے بھگانا ہے، اس ہندوستان سے کسی بھی طرح سے انگریز کو نکال دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ جنگ چلتا رہا، چلنے کے بعد پھر 1848 میں 1840 پر 8 میں پنجاب کے متعدد شہروں میں جنگ لڑی گئی اس انگریز کے ساتھ۔ اس میں کوئی دوسرے آدمی کا دخل نہیں تھا، اس میں فقط مسلمان اور علماء تھے۔ آج ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ہندوستان کو آزادی میں ہمارے مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے، ہمارے علماء کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن یہ ہمیں غلط بتایا جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر ہماری تاریخ، ہمارے اکابرین کی تاریخ، علماء دیوبند کی تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے علماء کی تاریخ کیا ہے، ہندوستان کو آزاد کرنے میں ہمارے علماء کا کیا کردار ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے۔ اسی طرح علماء دیوبند نے انگریزوں کے ساتھ 1857 میں شاملی مظفر نگر ضلع میں جنگ لڑی ہے، جس میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے، بڑے بڑے علماء کو زخمی ہوئے اور علماء کو قید کرے گئے، مسلمانوں کو قید کر لیا گیا اور اس قدر ستایا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ علماء نے اس جنگ آزادی میں ایسی کردار ادا کی کہ ہزار علماء کو پھانسی میں لٹکایا گیا، ہزار علماء کو کپڑے اتار کر ننگے حالت میں آگ میں جلایا گیا، زندہ جلایا گیا، ہزار علماء کو ایسی حالت میں اس کے بدن پر خنزیر کے چربی لگا کر اس میں آگ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ہمارے علماء کو ایسی حالت میں اس انگریزوں نے ایسی حالت اعلان کر دیا کہ جس کے سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی ہو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ علماء کا نام و نشان مٹانے کے لیے اس قدر زور لگاتے تھے، پورا بھرپور کوشش کرتے تھے۔ انگریز کو معلوم تھا اگر یہ علماء ختم ہو گیا، یہ علماء ختم ہو گیا تو یہ ہمارے ہندوستان پر، ہماری حکومت یہ ہندوستان پر آسانی کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے علماء کو مٹانے کے لیے، علماء کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، جیسے کہ بڑے بڑے علماء، اور اس میں جیسے شاملی کے میدان میں جہاں جنگ ہوئے وہاں بڑے بڑے علماء کو شہید ہوئے، جس میں شریک تھے اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اسی کی قیادت میں جن کے امیر کون تھے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، علماء دیوبند میں سے ہیں، انہوں نے اس کے امیر تھے، اور امیر جیسے اور جس کے امیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مقرر ہوئے، اور اس کی قیادت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے اس کی قیادت کی۔ اور اسی طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منیر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اس جگہ حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوئے۔ میرے بھائیوں، آج بھی جائیے
اور شاملی کے میدان میں دیکھیے حافظ جامی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قبر ابھی بھی وہاں موجود ہے. اس جگہ سے پوچھیں گے تو وہ جگہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جنگ آزادی میں علماء کا بڑا کردار ہے, اس جنگ آزادی میں مسلمانوں کے بڑا کردار ہے. آج ہم تاریخ سے ناواقف ہے, ہم تاریخ کو جانتے نہیں ہیں, اس لیے آج پوری جگہ میں یہی بتایا جاتا ہے کہ علماء کا کوئی کردار نہیں ہے, مسلمانوں کا کوئی کردار نہیں ہے, سوائے ایک دو نام کے علاوہ باقی سب کے نام کو مٹایا گیا. آج اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ پورے علماء کے نام کو مٹا دیا. پورے جو بڑی بڑی تاریخوں میں شمار ہوتا ہے اس جنگ آزادی میں بڑی بڑی کردار ادا کیے ان کے ناموں کو مٹا دیا, اور سوائے دو ایک نام کے علاوہ کوئی نام نہیں بتاتے. جب ہمیں یہ تاریخ معلوم ہوگی تبھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. آج ہمارے اندر یہ تاریخ بالکل نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں ہمارے علماء نے کیا کردار ادا کیے, ہمارے اکابرین نے ہمارے لیے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کچھ پایا اور کیا کچھ کھویا ہے. میرے بھائیوں, اسی جنگ کے اندر رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا کچھ انگریز نے اور 6 مہینہ تک قید کر رکھا. میرے بھائیوں, ان نے ایسے ظلم و ستم کی, کالے پانی کی سزائیں دی, قید خانے میں ایسے قید خانے میں رکھے تھے نہ کھڑے ہو سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں, ایسے حالت میں رکھتے تھے. میرے بھائی اس قدر ظلم و ستم کرتے تھے اور اس سے یہی بات کہا جاتا تھا کہ آپ جو فتوا دیے ہیں, آپ جو ہمارے خلاف کھڑے ہیں, آپ اس کو چھوڑ روک دیجئے, ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. لیکن علماء نے اپنی ہمت کے ساتھ, ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے اور ان کا مقابلہ کرتے رہے, ان کے مقابلہ کرتے رہے. میرے بھائیوں, 6 مہینے تک حضرت کا اس قدر ستایا گیا, اس قدر تکلیف دیے گئے. انہوں نے کیا کیا اس جنگ آزادی کے لیے؟ اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا, صرف فقط علماء اور مسلمان ہی جنگ لڑ رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوستان کے اندر. تقریباً 500 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی. جب علماء نے ایسی کردار ادا کی اور اس کے بعد پھر 1952 میں 1912 میں شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سخت ترین شمار ہوئے انگریزوں کے خلاف. جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا دور ختم ہوا, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور ختم ہوا, پھر اس کے بعد کون آئے؟ شیخ الہند مولانا حسن احمد محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی تھے. انہوں نے کھڑا ہوئے انگریزوں کے خلاف, ایسے ڈانٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے, ایسے چٹان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور انگریزوں کو بہت ڈر ہوا تھا اور ان کو کیا کرے تھے, ان کو بہت ستایا گیا تھا, علماء کو مارے گئے تھے. میرے بھائیوں, ہمارے علماء کو اس قدر مارا گیا, اس علماء کو ختم کرنے کے لیے اس ظالم انگریز نے قرآن کو بھی جلا دیا تھا, علماء کو مار دیا تھا. دلی کے خیبر سے لے کر دلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس کو علماء کو پھانسی میں نہ لٹکایا گیا ہو. ہزار علماء کو پھانسی میں لٹکایا گیا, ہزار علماء کو قتل کر دیا گیا, ہزار علماء کو زندہ آگ میں دے کر جلایا گیا. کیا کرتے تھے؟ علماء کو پکڑ کر ان کے بدن میں جو زبردستی چربی کے چمڑے ان کے بدن پر رکھ کر سلا دیا جاتے تھے, اور ان کے بدن پر چربی لگا کر, خنزیر کے چربی لگا کر اس کے آگ میں ڈالا جاتے تھے. بڑی مشکل کے ساتھ علماء اکرام نے اس ہندوستان کو آزاد کیا. میرے بھائیوں, اس کے بعد 1919 میں جمعیت العلماء ہند کا قیام ہوا, وجود میں آیا, قیام کیا, اور ان کا صرف یہی مقصد تھا. کیا مقصد؟ یہی ایک مقصد تھا کہ ہمیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہے, اس انگریزوں کو ہندوستان سے ہمیں بھگانا ہے. ان کی واحد مقصد یہی تھا. تو 1919 میں جمعیت علماء ہند وجود میں آیا, اور آخر کا علماء اکرام نے اتنی ساری قربانیاں دی, اپنی بیوی کو بیوہ بنائے, اپنے بچے کو یتیم کیے, اپنے جان قربان کیے, اپنے جان کی پرواہ نہیں کی, اپنی مال کی پرواہ نہیں کی, اپنے بیوی بچے کی پرواہ نہیں کی, اپنے خاندان کی پرواہ نہیں کی. سب چھوڑ کر اللہ کے واسطے, اس ہندوستان کو آزادی کے واسطے اس انگریزوں سے جا لڑے, اور بعض علماء اکرام شہید ہو گئے, بعض علماء اکرام پکڑے گئے, ان کو بہت سارے سازیں ہوئی. میرے بھائیوں, اس قدر حالت میں, اس حالت میں بڑے بڑے نواب تھے, بڑے بڑے راجا مہاراجا تھے, سب نے وہ انگریزوں سے ڈر کر چپ کے بیٹھے تھے, ان سے معاہدہ کر لیے تھے, سب انگریز کے غلام بن چکے تھے. لیکن ایک ہی تھے, وہ جو علماء دیوبند تھے, علماء حقانی تھے, مسلمان تھے, جو انگریزوں کے خلاف, انگریزوں کے سامنے چٹان کی طرف
کھڑے ہوئے اور ان سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ آزادی کے تک ان سے لڑتے رہے، اور آخرکار جب آزادی کا آخرکار 15 اگست 1947 میں ملک کی آزادی ہوئی۔ اس سے پہلے چند جنگیں تھے جس میں ایک علماء اکرام نے بیان کیے، اور پوری ہندوستان کے مسلمان غیر مسلم جس میں گاندھی جی بھی موجود تھے، سب نے مل کر اور لڑائی کیے، انگریزوں کے خلاف لڑے، اور لڑنے کے بعد انگریزوں کو ہندوستان سے بھگایا، اور آخرکار 15 اگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہو گئی۔ 1947 میں یہ ملک آزاد ہو گئے۔ انگریز دم دبا کر بھاگ گئے ہندوستان کو چھوڑ کر، لیکن جتنے سال انگریز نے ہندوستان میں حکومت کی، اس کے اندر جو ہندوستان کی خوبصورتی تھی، جو ہندوستان کے مال و دولت تھے، سب لوٹ کر لے گئے، اور جاتے جاتے یہ کام کر کے گئے کہ ہندوستان کے اندر آپسی معاملہ، آپسی جھگڑا کر کے چلے گئے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب پہلے ہندوستان کے شمار تھے۔ انہوں نے گئے لیکن ٹکڑے کر کے چلے گئے، اور ہندو مسلمان کے اندر دنگا کر کر چلے گئے کہ یہ دونوں آپس میں جھگڑتے رہے۔ اس انگریزوں نے یہ چال چالی، یہ چال ان کو بہت کامیاب ہوئے، اور ہمارے ہاتھ میں کاغذ کے نوٹ تھما کر چلے گئے، اور جو سونے چاندی کے سکے تھے، سونے چاندی کے درہم تھے، پیسے سب لوٹ کر چلے گئے۔ یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کی مٹی بھی اپنے جہاز میں بھر بھر کے لے کے گئے۔ میرے بھائیوں، اب ہندوستان آزاد ہو گئے، ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں نے صرف ذرا دو ایک تاریخ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ہندوستان آزاد ہو گئے، ایک ملک کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک چیز آپ کو چلانا ہے، کوئی بھی ایک چیز آپ کو کرنا ہے، تو اس میں قانون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آزادی کے 2.5 سال بعد 26 جنوری 1950 میں قانون بنائی گئی اور قانون لاگو کیے گئے پورے ہندوستان کے اندر۔ 1950 میں 26 جنوری میں یہ جو یوم جمہوریت کہا جاتا ہے، 26 جنوری کہا جاتا ہے، یہ اسی لیے منایا جاتا ہے کہ اس دن پورے ہندوستان کے اندر قانون لاگو ہوئے، قانون بنائے گئے، اور ایسے قانون بنائے گئے کہ اس میں دیکھا تھا کہ جو بھی مذہبی ہوگا اس کو پوری اپنی مذہب کی عبادت کرنے کا اس کو پورا حق ہوگا۔ اور ایک قانون بنایا گیا جو قانون ہندوستان کے اندر 26 جنوری کے اندر لاگو کر گیا، اور اسی لیے ہم یہ 26 جنوری منایا جاتے ہیں، اور 15 اگست ہم اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمیں اس انگریز سے ہندوستان کی آزادی ملی ہے۔ اور 26 جنوری یوم جمہوریہ اس کو کہتے ہیں، قانون بنایا پوری ایک ہندوستان، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی جاؤ، جو بھی ملک چل رہا ہے، اگر ملک صحیح معنی میں چلانا ہے تو 4 چیزوں کا ضروری ہے۔ آپ دماغ لگا سکتے ہیں، ہم خود سوچ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم دماغ لگائیں گے تو معلوم ہو جائے گا ہمارے ہندوستان کے اگر کہیں بھی ملک کے اندر اگر یہ 4 چیزیں صحیح ہے تو سوچو حکومت اچھی چلے گی، ملک اچھا رہے گا۔ اور اگر یہ 4 چیزوں میں خیانت ہو گیا، یہ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز برباد ہو گیا، اپنے عمل کو سر چھوڑ کر دوسرے کام کرنے لگے، تو سوچئے کہ ملک برباد ہونے کو ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلی ہے حکومت، جو گورنمنٹ رہتے ہیں، وہ جو چلاتے ہیں ہندوستان کو، وہ۔ دوسرا رہتا ہے میڈیا، جو نیوز چینل والے کہا جاتا ہے، جو خبروں کو پھیلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، سچائی اور جھوٹے کو سب سامنے لاتے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے پولیس، جو سیکورٹی رہتے ہیں، ہندوستان کے لیے پولیس رہتے ہیں، اس کو چلانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے، اور ایک معمول کے لیے ہوتا ہے وہ۔ اور چوتھا رہتا ہے کورٹ، جو کورٹ جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں صحیح سلامت ہے تو سمجھ لیجئے کہ ملک صحیح سلامت ہے۔ اگر یہ 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز بگڑ گیا تو سمجھ لیجئے حکومت، یہ ملک برباد ہونے کو ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جیسے کہ بابری مسجد کے بارے میں آتا ہے کہ ہماری بابری مسجد جہاں 500 سال تک ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہاں حکومت نے فیصلہ دیا، حکومت نے کوشش کی چھین لیں گے،
لیکن ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ کورٹ نے ضرور فیصلہ خلاف سنایا. کورٹ جو فیصلہ سنایا ہم اس کی عادت کرتے ہیں, اس کی سنمان کرتے ہیں, اس کو عزت دیتے ہیں. لیکن جو بابر بادشاہ تھے جنہوں نے بابری مسجد کو بنایا, اس پر جو الزام لگاتے تھے, کیا الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے مندر توڑ کر مسجد بنایا. کورٹ نے اس فیصلے میں کیا کہا کہ اس جگہ پر مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا گیا. یہ حکومت جو الزام لگاتے تھے بابر پر, آج ان کے اوپر وہ الزام لگتا ہے کیونکہ ہم مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائے, اور انہوں نے کیا کیا, ہماری مسجد توڑ کر مندر بنایا ہے. حکومت نے یہ بھی کہا جو مسجد کو پہلے مرتبہ توڑا تھا اس کو بھی غیر قانونی کہا, اور کورٹ نے اس کو بھی سزا دی, اور جس نے اینٹ کو نکالا, جس نے اس کے اندر مورتی کو رکھا, اس کو بھی غیر قانونی کہا. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, اس میں سپریم کورٹ خود کہا کہ آپ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. لیکن جو حکومت نے فیصلہ دی, جو کورٹ نے فیصلہ دیا ہمارے خلاف, وہ الگ بات ہے, لیکن کورٹ نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کورٹ کس کی طرف جا رہے ہیں. اور ایک جو میڈیا ہوتا ہے, جو میڈیا آج سب بک چکا ہے, میڈیا سب دلال بن چکا ہے, ایک نام کی میڈیا بن گئے نیوز چینل والے, جو سچ کو نہیں دکھاتے ہیں, پوری جھوٹ کو دکھاتے ہیں, اور پورے ہندوستان کے اندر افراتفری کا ماحول کر دیا ہے. میرے بھائیوں, دو چیز خطرے میں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں حکومت بھی کیسی ہوگی, جو حکومت ہے وہ بھی کس طرح ہوگی. آج جمہوریہ, یہ جو ہم خوشی مناتے ہیں, ہم اس خوشی کے موقع پر ہمیں غم بھی ہوتا ہے, ہمیں تکلیف بھی ہوتا ہے کہ یہ جو جمہوریہ کے موقع پر ہمیں جو خوشی منانا چاہیے وہ خوشی ہم کیوں منا رہے ہیں. اور جو مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں کہ یہ قانون جو بنایا گیا, یہ قانون جو لاگو کیا گیا, یہ سب کے اوپر برابر فٹ ہے, کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لیکن آج ایک طرفہ یہ قانون بن چکا ہے, قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو قانون پر چلنے والے وہ قانون کو توڑ رہے ہیں, جو قانون کو ماننا چاہیے, جو قانون کو لاگو کر رہے ہیں, وہی قانون کو توڑ رہے ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے ہندوستان کیسی حالت سے گزر رہے ہیں. میرے بھائیوں, ایک بات سمجھ لیجئے, یہ ہندوستان جو آزاد ہوئی ہے, اگر علماء دیوبند کا کردار نہ ہوتا, اگر علماء کا کردار نہ ہوتا, تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا. علماء نے جس طرح اس ہندوستان کے لیے جو کچھ کیا, اور دوسرا کوئی اس کا قربانی نہیں دیا. آج ہم سے کہا جاتا ہے تم ہندوستان میں کیوں ہو, یہ ہندوستان ہماری ملک ہے, ہماری ہے اور ہمیشہ رہے گی. میرے بھائیوں, کیونکہ ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کے لیے اپنے خون بہایا, اپنے بچوں کو یتیم کیا, اپنے بیوی کو بیوہ بنائے, اپنے جان قربان کیے, اپنے مال قربان کیے, اپنے سب کچھ قربان کر دیا. دینے کے بعد یہ ہندوستان ہم آزاد کیے ہیں. میرے بھائیوں, ایسا ہی ہندوستان آزاد نہیں ہوئے. اکابرین نے اپنے خون دیے, علماء نے اپنے خون دیے, علماء نے اس کے اوپر پوری محنت کی, اور اپنی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچے, اپنے اوپر جو سزائیں تھی اس کے بارے میں نہیں سوچے. انگریز کھلم کھلا اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی علماء کے شکل سے اس کو شکل ملتی ہے, کیونکہ علماء کے شکل میں چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے اور سر پہ ٹوپی ہوتی ہے, اس لیے کہا کہ جس کے بھی چہرے پر ٹوپی, جس کے بھی سر پر ٹوپی اور چہرے پر داڑھی ہو, اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. ایسا کہا گیا تھا. اس دور میں ذرا سوچئے کیسی حالت ہو رہی ہوگی. میرے بھائیوں, علماء کرام نے اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد اس ہندوستان کو آزاد کیا, لیکن اس آزاد ہندوستان میں آج ہمیں آزاد نہیں رہنے دیا جا رہا ہے. آج ہماری یہ مسجد کھلی ہے, پتہ نہیں کل کیا ہو جائے. اگر ہم اس مسجد کی, آج ہم اس مسجد کی آباد نہیں کیے, اس مسجد کو ہم آباد نہیں کیے, اس مسجد کی حفاظت ہم نہیں کی, تو کل ہو سکتا ہے یہ مسجد بھی ہم سے چھن جائے, اللہ تعالیٰ چھن کر کسی دوسرے کو دے دے. اسی لیے میرے بھائیوں, جب تک جان ہے جہاں ہے, جب تک جان ہے جہاں ہے, اگر جان نہیں ہے تو کیا بھی فائدہ نہیں. اگر زندگی میں جینا ہے تو شیر کی طرح جیو, کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ موت, جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے موت مقرر کی ہے, چاہے پوری دنیا والے مل کر اس کو ماننا چاہے, ایک سیکنڈ پہلے اس کو نہیں مان سکتے.
لیکن اگر پوری دنیا مل کر اس کو بچانا چاہے، جس وقت اس کا موت کا وقت ہے، اس کو نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں تاریخ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ہندوستان کے لیے ہمارے اکابرین نے کیا کردار ادا کیے، ہمارے اکابرین نے کیا کچھ کیے، ہمارے مسلمانوں نے کیا کچھ کیے، کون اس ہندوستان کے لیے کیا کیے، یہ پورے تاریخ میں موجود ہے۔ جب ہم اس کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تبھی ہمیں معلوم ہوگا ہماری اہمیت، ہماری کیا کردار ہے، ہمارے کیا مقام ہے، تبھی ہمیں معلوم ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج پوچھا جاتا ہے، ہم تاریخ نہ ہونے کی وجہ سے، ہم تاریخ سے نامعلومات ہونے کی وجہ سے، ہم تاریخ کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، جب ہمارے اندر یہ تاریخ ہوگا، جب ہم اس تاریخ سے وابستہ ہوں گے، ہمیں علم ہوگا اس تاریخ کا، جب ہم اس تاریخ کو جانیں گے، تبھی ہم اس کے بارے میں سب کو بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان کے لیے، اس ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرنے کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیے، ہمارے اکابرین نے کیا کردار ادا کیے، ہمارے علماء دیوبند نے کیا کردار ادا کیے۔ میرے بھائیوں، یہ اور ایک بار کہتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند نہ ہوتے، اگر علماء حقانی نہ ہوتے، اگر علماء اکرام نہ ہوتے، یہ ہندوستان خدا آج غلام بن چکے ہوتے، انگریزوں کے ہاتھ میں ہوتے، یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو تاریخ کو سمجھنے کے لیے، تاریخ کو پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے اکابرین کے ان کے کردار اور ان کا جو مقام ہے اس کو سمجھنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔